حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو تمیمی شخص نے اپنے اسلام لانے کا یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک سفر کے دوران ایک بہت بڑے ریگستان میں رات گزارنا پڑی۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھایا اور خود لیٹ گیا، اور سو جانے سے پہلے میں نے یہ پڑھا، یعنی اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں نے دیکھا کہ ایک قوی جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے آیا، اور آتے ہی وہ خنجر اس نے میری اونٹنی کے حلق پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں اسے یوں ہی وہم و خیال سمجھ کر پھر سو گیا۔ دوبارہ پھر وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے نظر آیا۔ اس نے خنجر پھر میری اونٹنی کے گلے پر رکھ دیا۔ میں پھر چونک پڑا اور دیکھا کہ میری اونٹنی بھی کانپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا اور تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا۔ اب تو میں ڈر کر اور گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے بہت کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا نظر آیا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اونٹنی کے قریب آنے سے اسے روک رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے، اور اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا کہ ان بیلوں میں سے جو بیل چاہو اس میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کے بدلے میں لے لو، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جن کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو، یعنی میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ عرب کے رہنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مدینہ منورہ میں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ آ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرا یہ سارا قصہ خود ہی لفظ بے لفظ سنا دیا، اور پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں فوراً کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے، اور میں ان کی تلاش میں باہر نکلا تو انہیں وادی میں پا لیا۔ چونکہ میں تھک گیا تھا اس لیے تھوڑی دیر کے لیے وہیں سونے کے لیے لیٹ گیا، اور عادت کے مطابق یہ پڑھا، نعوذ بعزیز ھذا الوادی۔ اتنے میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے جوان، اللہ کے ساتھ پناہ مانگ جو عظمت و جلال اور فضل و کرم کا مالک ہے، اور اللہ کی توحید کا اقرار کر، اور جنوں کا مکر و طلسم تو اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے یہ آواز سن کر کہا کہ اے ہاتف، صاف صاف بتاؤ کہ تمہارا کیا مطلب ہے اور میری ہدایت کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو پھر وہی آواز آئی، اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں اور نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اور تم کون ہو؟ تو آواز آئی کہ میں جن ہوں، میرا نام عمرو بن اسال ہے، اور نجد کے مسلمان جنوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عامل مقرر ہوں۔ میں نے کہا اگر میرے یہ اونٹ کوئی شخص میرے گھر تک پہنچا دے تو میں ابھی مدینہ منورہ حاضر ہو کر ایمان لے آؤں۔ آواز آئی کہ جاؤ تم مدینہ منورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لاؤ، تمہارے یہ اونٹ میں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں اسی وقت ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ دن جمعہ کا تھا، اور جس وقت میں پہنچا ہوں اس وقت نماز ہو چکی تھی اور صحابہ کرام مسجد سے نکل رہے تھے۔ میں اپنی اونٹنی بٹھا رہا تھا، اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے، اندر چلو، حضور علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں۔ چنانچہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا
کیوں بھائی، جس نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا اس نے تم سے کیا کچھ کہا؟ اور فرمایا، سنو، اس نے تمہارے اونٹ صحیح سالم تمہارے گھر تک پہنچا دیے ہیں۔